السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ کچھ کنفیشن سمجھ لیجئے اور کچھ ایک بہانہ یا طریقہ کار سمجھ لیجئے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے معافی مانگنے کا۔ پہلے میں بتاتا چلوں کہ میرا اپنا تعلق، میری جو ددھیال ہے، ویسے تو خیر میرا ددھیال ننہال ایک ہی ہے، میرے فرسٹ کزنس تھے میرے پیرنٹس، لیکن میرا جو ددھیال ہے وہ تقریباً مولوی ٹائپ یا مذہبی گھرانہ ہی کہلائے گا۔ جو لوگ سیالکوٹ سے واقف ہیں تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی جو ان سے ہیں وہ میرے والد کے نانا تھے، اور میرے اپنے دادا جو ان سے تھے حکیم عبدالحمید وائیں، وہ اسی مسجد میں جو میانہ پورے کی اہل حدیث والوں کی مسجد کہلاتی ہے، وہاں پہ ویسے تو حکیم تھے لیکن نمازیں بھی پڑھاتے تھے، تراویحیں بھی پڑھاتے تھے، اور میرے اپنے والد بھی ظاہر ہے کاروبار تو کچھ اور کرتے تھے، لیکن رمضان میں حافظ ہونے کی وجہ سے تراویحیں جو ان سی تھیں وہ اسی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے میرے بچپن میں۔ تو اسی طریقے سے ایک خاندان کا ایک اور حصہ ہے جو میرے والد کے ننہال سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ لاہور میں اسلامیہ پارک میں اگر کوئی لوگ فصیح منزل کے نام سے واقف ہوں، وہ لوگ جہاں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی، تو میرے والد کا ننہال اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو مولویوں سے یا علماء سے میرا جو ایکسپوجر ہے میری لائف کا وہ بچپن کا ہے، گو کہ خاص طور پہ جو اسلامی پارک والے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان سے کوئی خاص شغف میرا کبھی نہیں رہا، اور پھر انفارچونیٹلی کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کا پڑھا ہوا ہوں تو وہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے میرا جماعت اسلامی کے متعلق جو نظریہ تھا یا انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کافی حد تک مزید منفی ہو گئی۔ لیکن بہرحال ہم اس سے تعلق میرا ان علماء کے گھرانوں سے، پھر میرے ماموں جو ان سے ہیں ایک، وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، ان لوگوں کا مجھے میرے بچپن اور لڑکپن سے ہی ایکسپوجر تھا۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیسے یا بچپن سے ہی میں اس لفظ اور اس طرح کے لوگوں سے کوئی میری پسندیدہ لسٹ میں یہ نہیں رہے، حتیٰ کہ میں بھی ان عام پاکستانیوں میں سے ہی ہوں کہ جن کو لفظ مولوی یا مولوی کہلوانا برا لگتا ہے۔ اب جب ظاہر ہے میری بھی اپنی بھی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور میں ایک سلسلے سے بھی اٹیچ ہوں شیخ صاحب کا ملتان شریف میں، لیکن اگر کوئی مجھے مولوی کہتا ہے تو میں فوراً ریئیکٹیو بیہیویئر میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں میں مولوی نہیں۔ لیکن کچھ سوچا جائے تو یہ جو مولوی طبقہ ہے، اور ہمارے ملک میں ظاہر ہے بہت زیادہ مولوی ہیں، اور دو طرح کے مولوی ہیں، ایک ظاہری حلیے والے مولوی اور ایک ذہنی طور پہ مولوی، کیونکہ بہت سارا جو ان سا لبرل یا نیم دہریہ طبقہ ہے وہ خیالاً مولوی ہی ہوتا ہے، جس طرح کی ان کی حرکات و سکنات اور گفتگو اکثر ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت آج کی گفتگو ہم انہی مولویوں کی کر رہے ہیں جن کو ہم ظاہری طور پہ مولوی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ میں نے جس طرح سے کہا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اس طبقے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور ان کو کوئی بہت قابل احترام طریقے سے بھی نہیں دیکھتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر یہ احساس پکا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو بیچارے مولوی ہیں، اب یہ مجھے بیچارے لگنے لگ پڑے ہیں۔ مجھے ایسا لگنے لگ پڑا ہے کہ مولوی حضرات جو ان سے ہیں اس ملک میں مذہبیت کی وجہ سے طاقت بھی بہت رکھتے ہیں، لیکن وہ چند علماء ہیں یا چند سرکردہ رہنما ہیں کچھ پیر گھرانوں کے یا کسی مذہبی جماعتوں کے، جو ایک بڑی تعداد ہے وہ بیچارگی کی حالت میں ہی رہ رہی ہے، اور اکثریت مولوی اپنی مرضی سے نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ کار آسان مولوی بننے کا یہ ہوتا ہے
کہ بہت سارے لوگ جو امیر بھی ہیں، ماڈرن بھی ہیں، یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ جس کے مطابق شاید حافظ قرآن کے پاس ایک خاص تعداد ہوگی جس کے ذریعے سے وہ حفظ کی نعمت کی وجہ سے لوگوں کو یا خاص طور اپنے والدین کو جنت میں داخل کروا سکے گا، بعض لوگ اس وجہ سے ادھر بھیج دیتے ہیں، بعض لوگ ان کو عالم بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں کے اندر جو بچہ خود ہے اس کی کوئی اپنی رائے یا مرضی نہیں ہوتی، بالکل جس طرح جب کسی بچے کو کسی بڑے انگریزی اسکول میں بھی داخل کرایا جاتا ہے، ایچ ایس این ٹائپ یا ایل جی ایس یا سٹی اسکول جیسے اسکولوں کے اندر، تب بھی کوئی اس کی مرضی پوچھ کے داخل نہیں کراتا۔ اسی طریقے سے کسی مدرسے میں بھیجتے ہوئے بھی اس بیچارے بچے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تجھے ہم حافظ قرآن یا مدرسے کا عالم بنانے لگے ہیں، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ پھر اگر آپ لوگوں کو ایک موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں بے شمار مدرسے ہیں، اور ہر طرح کا طبقہ جو ان سا ہے، خاص طور پہ وہ ہے تو صحیح اس کے اندر، لیکن خاص طور پہ جو غریب گھرانے ہیں سب سے زیادہ ان کے بچے ہی مولویوں کے پاس مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک تعداد ایسی ہے جو صبح جا کے شام کو گھر اپنے واپس آ جاتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ایک ہاسٹل ٹائپ زندگی گزارتی ہے، یعنی کہ مدرسے کے اندر رہائش کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب ان کے پاس کوئی ٹوڈلر یا کوئی ارلی ٹین ایجر جاتا ہوگا، وہ بیچارہ کبھی بیمار ہوتا ہوگا، کبھی گھر سے اداس ہوتا ہوگا، کبھی اپنے یاروں دوستوں کو، کزنس کو یاد کرتا ہوگا، تو کتنی بڑی ایک سوشل لائف ہے جس کو قربان کر کے وہ بچہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر بار سے دور۔ عیدوں شبراتوں پہ شاید ان کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ موسٹ آف دا ٹائم اپنا سال کا جو اکثر وقت ہے یہ اسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ کسی بچے کو رات کو ڈر لگتا ہوگا، کسی بچے کو کوئی بچہ تنگ کرتا ہوگا، کوئی بچہ اپنے مدرسے کے معلم کے ہتھے چڑھ جاتا ہوگا، تو وہ بیچارہ کس طرح کی سائیکی اس کی ڈیولپ ہوتی ہوگی۔ ہمارے لیے، میرے جیسوں کے لیے، میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، میں دوسرے کسی کی بات نہیں کرتا، کتنا آسان ہوتا ہے مولویوں پہ، چاہے وہ روحانی سلسلے کے مولوی بچے ہوں یا نوجوان ہوں، چاہے وہ شریعت کے علماء کے مدرسوں کے بچے یا نوجوان ہوں، ان کی ریجیکشن کتنی آسان ہے۔ لیکن جس طرح کا بچپن اور لڑکپن وہ گزارتے ہوں گے جتنے حالات میں، کیونکہ کوئی اچھا کھانا دے جاتا ہوگا تو بیچارے کھا لیتے ہوں گے، انہوں نے پتہ نہیں کبھی میک ڈونلڈس، کے ایف سی، پیزا ہٹ، کتنے مدرسے کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہ کھائے ہیں یا نہیں کھائے۔ تو ایک عجیب خاص قسم کی ناپسندیدہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک مجبور زندگی گزار کے یہ مولوی بچے تیار ہوتے ہیں۔ پھر جب کسی کا دل چاہتا ہے، ان کے رہنما کبھی ان کو ریلیوں پہ لے جاتے ہیں، کبھی جلسوں میں بلا لیتے ہیں۔ 80s میں خاص طور پہ جب مجاہدین کی ضرورت پڑی افغانستان میں، تو ان بچوں نوجوانوں کو مجاہدین بنا دیا گیا۔ پھر جب وہاں پہ ضرورت نہ رہی تو یہی بچے بیچارے مجاہدین سے دہشت گرد بن گئے۔ پہلے ان کے جنازے کے اوپر لاکھوں لوگ یا ہزاروں لوگ اکٹھے ہو کے گل پاشی کرتے تھے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ اگر کسی کی شہادت یا موت ہوگی کسی اور ملک میں یا کسی اور خطے کے اندر اپنے جنگ و جدل یا جہاد کی وجہ سے، تو پورے خاندان کے لیے پریشانی ہو گئی۔ یعنی کہ یہ جو مینٹل شفٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر جہاد سے دہشت گردی کا، کبھی ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ اس کو سب سے زیادہ ہمارے اپنے مولوی بھائی اور بچوں نے بھگتا ہے۔ زندگی ایک عجیب طریقے سے گزاری ہے۔ داڑیاں پتہ نہیں مرضی ان کی تھی نہیں تھی، انہوں نے نمازیں پڑھنی تھیں نہیں پڑھنی تھیں،
مفتی کورس کرنا تھا نہیں کرنا تھا، لیکن ان کو کروا دیا گیا، ان سے ان کی مرضی کسی نے کبھی پوچھی نہیں، اور پھر یہ ان کی جتنی عزت و احترام تھوڑا بہت جو ہے بھی تو ان کے اپنے حلقوں کے اندر ہے، ان کے حلقوں سے باہر ہم لوگ جو عام لوگ ہیں ان پہ انگلیاں اٹھانے والے، تانے دینے والے لوگ ہیں، ہم نے ان کو ایک عجیب علیحدہ مخلوق بنا دیا، ان سے دور ہو گئے۔ ہمارے گھر میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تب ہم قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کے مولویوں کو بلا لیتے ہیں، یا اب بعض لوگ ذرا اور طرح کے مذہبی ہوئے ہیں تو شادی بیاہ پہ مہندی کی رات اگر کوئی قرآن خوانی کرانی ہے یا میلاد کی محفل کرانی ہے تو مولویوں کے بچوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ کتنے ایسی شادیاں ہیں جس میں کسی مولوی کو، کسی امام مسجد کو، کسی امام مسجد کے مدرسے کے لوگوں کو اسی طریقے سے انوائٹ کیا گیا ہو جس طریقے سے عام دوسرے شہریوں کو یا اہل علاقہ یا شرفاء یا مشہور لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے یہ ایک علیحدہ مخلوق کھڑی کر دی، ہم نے ان کو صرف اور صرف برائی اور نفرت کے قابل سمجھ لیا۔ برائیوں اور نفرت تو یونیورسٹی پڑھنے والے لوگوں میں بھی ہیں، کالج پڑھنے والے لوگوں میں بھی ہے۔ ہم جنس پرستی کے مسائل یا دوسرے اخلاقی مسائل تو ہمارے عام پڑھائی کے لوگوں میں موجود نہیں ہیں۔ جو لبرل اٹھتا ہے یا میرے جیسا بندہ جو لبرل نہیں بھی ہے یا نیم دہریہ نہیں بھی رہ گیا اب، وہ آرام سے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام، کوئی قدغن، کوئی اس طرح کی چیزیں لگا دیتا ہے، دور کرتا ہے۔ نہیں کہ مجھے بھی جب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو میں کہتا ہوں نہیں، میں مولوی نہیں ہوں، یعنی کہ اس طریقے سے میں بہیو کرتا ہوں جیسے خدا نہ خواستہ اس نے مجھے کوئی گالی دے دی ہے۔ تو میرا گفتگو کرنے کا مقصد سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک مدرسوں میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے، بڑے، مولوی، علماء کے متعلق جہاں جہاں پہ جس طرح کی غلط گفتگو یا غیر معیاری گفتگو کرتا رہا ہوں تو میں تہہ دل سے خدا کی قسم ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، میرے بے شک آپ لوگوں سے بے شمار فکری اختلافات ہیں، لیکن جس طریقے سے میں اپنی زبان اور اپنے خیالات اور اپنی تحریر سے آپ لوگوں کے متعلق بات کرتا رہا ہوں، میں آج اس پہ شرمندہ ہوں اور آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی تمام مذہبیت، تمام مذہبی خیالات سے ایگری کر گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد آپ کو ویسا ہی انسان سمجھوں گا جیسے میں اپنے آپ کو یا دوسروں کو غیر مولویوں کو سمجھتا ہوں۔ کیونکہ اگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، جینیز کے لیے، بدھسٹ کے لیے، زرتشت لوگوں کے لیے اور ملحدوں کے لیے اور لبرلز کے لیے اور نیم دہریوں کے لیے بھی اوپن ہارٹ رکھتا ہوں تو آپ لوگ تو میرے اپنے ہیں، میرے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے ماننے اور جاننے کے طریقہ کار میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بھائیو، جس طریقے سے مولوی بھائیو جس طریقے سے آپ کو سمجھایا گیا آپ ویسے چل پڑے۔ میرے خیال کے مطابق ہو سکتا ہے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو، شخصیت کو میں بھی آئیڈیلائز کرتا ہوں، لیکن شاید کسی اور طریقے سے ان کو سمجھتا ہوں، لیکن آئیڈیلائز تو آپ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے، آپ کے بڑوں نے دین جس طرح کا بتا دیا آپ اس طرح کے چل پڑے۔ ایک چھوٹے بچے جو 5-5 4-4 سال کی عمر میں مدرسے میں گئے اور 20-20 سال کی عمر تک ادھر رہے، تو اتنے چھوٹے بچوں کی اتنی انڈوکٹرینیشن کے ماحول کے اندر کیسے یہ ممکن تھا کہ وہ تحقیق کے میدان میں لگ سکتے؟ میں آج اس بات کو کنفیس کرتا ہوں کہ میرے مولوی بھائی بہنوں کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اب جو میں آپ کو مولوی کہہ رہا ہوں اب یقین جانیے احترام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔
مجھے مولوی نہیں کہلوانا، اس وجہ سے نہیں کہ برائی، کیونکہ مولوی کا اصل مطلب ہوتا ہے شریعہ یا مذہب یا ریلیجن کے متعلق علم رکھنے والا بندہ، میں وہ نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی میری صرف داڑھی کی وجہ سے آج کے بعد مجھے کوئی مولوی کہے گا تو یقین جانیے دل سے کہہ رہا ہوں برا نہیں مانوں گا، اور آپ لوگوں سے شرمندہ بھی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے بہتر بہیو کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور میری دعا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دین کی سمجھ آ جائے، اصل چیز کا پتہ چل جائے، آپ اصل چیز کو جان جائیں، آپ لوگ بھی ہمارے جو سے معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں وہ آپ سے محبت کر کے آپ کو قریب لائیں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی غمی میں صرف سپارے پڑھانے نہیں بلکہ معاشرے کا حصہ سمجھ کے آپ کو بلائیں۔ اللہ کرے ہم سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔